السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ جو دعائیں مانگتے تھے وہ دعائیں میں آپ کو بتلاؤں گا جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر شخص کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ ان دعاؤں کو نہیں جانتے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام نہیں کر پاتے اور غفلت کے ساتھ پورا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ دعائیں بتلاؤں گا جو نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پڑھا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو پڑھنے کے لیے دعائیں سکھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، تو آپ نے کچھ دعائیں بتلائیں، تو میں اس طرح کی کچھ دعائیں آپ کو بتلاؤں گا، آپ انہیں یاد کریں اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان دعاؤں کو موقع بموقع جب جس کا موقع ہو آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کو ضرور آپ یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے۔ پہلے دعا یہ ہے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ یہ ایک دعا ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ یہ ایک دعا ہو گئی۔ اسی طرح طبرانی کے ایک روایت ہے کہ جس میں مسلمان جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو یہ دعا پڑھنے کا علماء کرام اہتمام کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اسکرین پر میں یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اللہم اغل شہر رمضان وحضر فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی، اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ صبرا واحتسابا وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط واعذنی فیہ من السآمة والفترة والکسل والنعاس ووفقنی فیہ للیلۃ القدر واجعلها خیرا لی من الف شہر۔ یہ ایک دعا ہے جس کا ترجمہ آپ ضرور جانیے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا، پس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اس مہینے کو سلامتی والا بنا دیجئے۔ اے اللہ مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادات کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ سے، تھکن سے، سستی سے اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت وہ تمام چیزیں آپ کو مرحمت فرما دے گا جو آپ اس دعا میں، اس دعا کے ترجمے سن چکے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ شب قدر اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا ہے، اس مہینے میں کون سی دعا کثرت سے پڑھوں، میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا آپ کثرت سے مانگا کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، آپ ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو پہلے عشرے میں، درمیانی عشرے میں اور آخری عشرے میں، یعنی شروع کے 10 دنوں میں، درمیان کے 10 دنوں میں اور آخر کے 10 دنوں میں اس پورے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بھی آپ یاد کیجئے۔ دیکھیے
बुजुर्गान दीन ने तमाम दुआओं को और तमाम रिवायात को सामने रख कर इस तरह से तरतीब दिया है, आसानी को सामने रखते हुए 3 अशरों के दुआओं को, ताकि आसानी से याद कर लिया जाए कि पहले अशरे में या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या आप दुआ पढ़ सकते हैं पहले अशरे में, या इसी तरह इसके साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये 2 दुआएं हैं पहले अशरे में, यानी पहले रोज़े से 10 रोज़े तक आप इन दुआओं को पढ़िए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, इसी तरह रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसको आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, चलते फिरते उठते बैठते, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप खाली हों, जब भी आपको तौफीक हो, ये दुआ पढ़ें। और दूसरे अशरे में ये दुआ पढ़ने का एहतमाम कीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक दुआ ये हो गई अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और इसी तरह से इसके साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तो इन दोनों में से कोई एक दुआ भी पढ़ सकते हैं, कोई और दोनों भी पढ़ सकते हैं एक साथ, और जितना चाहे पढ़ें। तो ये दूसरे अशरे की दुआ है। इसी तरह जो तीसरे अशरे में जो पढ़ी जाती है दुआ वो ये है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ कसरत से पढ़ी जाए, और इसके साथ साथ ये भी पढ़ी जाए अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अअतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। इस दुआ का एहतमाम कसरत से किया जाए। तो ये वो दुआएं हैं जो बुजुर्गान दीन का जिनका मामूल रहा है, और ये बहुत खूबसूरत दुआएं हैं, और ये दुआएं आम तौर से लोगों को याद नहीं होती हैं, इसलिए आप इनको याद करने की कोशिश करें और रमज़ान मुबारक के महीने में पढ़ें, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। तो ये वो दुआएं हैं जो ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी पढ़ा करते थे, बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है। इसलिए आप इन दुआओं को याद कीजिए। मैंने सारी दुआएं आपके सामने पेश कर दी हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।